یزیدیوں نے یہ ظلم اٹھائے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا ہی نہیں بلکہ مورخین لکھتے ہیں، علامہ طبری لکھتے ہیں، 1000 کنواری لڑکیوں سے زنا کی وجہ سے ناجائز بچے تولد ہوئے، ناجائز بچے پیدا ہوئے. جو ہے وہ 1000 کا لشکر مدینہ منورہ پر مسلم کی قیادت میں روانہ کیا، اور اس نے کہا کہ پہلے مدینے والوں پر میری بیعت کو پیش کرنا، اگر وہ دوبارہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مدینے کو لوٹ لینا، اور 3 دن تک کے مدینے کی تمام عورتیں تم پر حلال ہے، جو چاہنا ان کے ساتھ. روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. ایک قافلہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ قافلہ مدینہ منورہ سے یزید کے دربار میں پہنچا. یزید نے 1 لاکھ روپیہ قافلے کے ہر شخص کو دیا تحفتاً، اور کہا کہ مدینے جا کر میری تعریف کرنا. لیکن یزید کا اتنا ظلم تھا، اتنی فحاشی تھی، ایسی بد کرداری تھی کہ 1 لاکھ روپیہ قبول کرنے کے بعد بھی جب وہ لوگ آئے ہیں تو آ کر کے انہوں نے بتایا کہ یزید کھلے عام شراب پیتا ہے، یزید جو ہے وہ زنا کو عام کر رہا ہے، یزید کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا ہے. یہ ساری تفصیلات جب صحابہ کے بیٹوں کے سامنے پیش کی گئی، اور کچھ صحابہ تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے درمیان پیش کی گئی، تو اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا. پھر اس نے 63 میں جو ہے وہ 1000 کا لشکر مدینہ منورہ پر مسلم کی قیادت میں روانہ کیا، اور اس نے کہا کہ پہلے مدینے والوں پر میری بیعت کو پیش کرنا، اگر وہ دوبارہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مدینے کو لوٹ لینا، اور 3 دن تک کے مدینے کی تمام عورتیں تم پر حلال ہے، جو چاہنا ان کے ساتھ سلوک کرنا. علامہ ابن خلدون نے بھی لکھا، علامہ طبری نے بھی لکھا، اور اس کے بعد علامہ ابن کثیر، علامہ ابن اسیر الصواعق المحرکہ میں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا. یہ سارے مورخین آخر ان کو یزید سے کیا نفرت ہو سکتی تھی، جنہوں نے یزید کے بارے میں ایک رائے پر اتفاق کیا. اور اس کے بعد جب وہ قافلہ، وہ لشکر مدینہ منورہ آیا تو اہل مدینہ کے سامنے ان لوگوں نے یزید کی بیعت پیش کی، اور جس مسلم نامی شخص کو امیر بنا کر کے یزید نے بھیجا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اتنا زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں ہے جتنا کہ مدینے والوں کو لوٹنا پسند ہے اور مدینے والوں کو مارنا پسند ہے. اس کے بعد پھر یہ کیا گیا کہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابو سعید خدری، یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے. جگہ جگہ پر آپ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایتیں سنی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں ابو سعید خدری. حضرت ابو سعید خدری کو کسی نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آپ کی داڑھی مونڈ دی گئی ہے، تو حضرت ابو سعید سے کسی نے پوچھا، اے صحابی رسول، آپ کے چہرے پر تو بڑی خوبصورت داڑھی تھی، آپ کے چہرے پر تو بڑی حسین داڑھی تھی، آپ کے چہرے کی داڑھی کیا ہو گئی؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جس وقت یزیدیوں کا قافلہ مدینہ منورہ میں حملہ کرنے کے لیے آیا، وہ میرے گھر کے اندر گھس گئے، اور جب میرے گھر کے اندر گھسے تو گھر کے اندر جب کوئی مال نہیں ملا تو انہوں نے میری خوب پٹائی کی، اور پٹائی کرنے کے بعد ایک ایک بال نوچ نوچ کر انہوں نے میری داڑھی کا نکال لیا. ایک بار دروشی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لانے والے، حضرت تشریف لاتے ہیں، اس وقت تک کہ تھوڑی سی گفتگو کو سماعت فرما لیں. حضرت ابو سعید خدری یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یزیدی میرے گھر میں گھسے اور انہوں نے میرے گھر کو لوٹنا چاہا اور میرے گھر کے اندر ان کو مال نہیں ملا، تو انہوں نے ایک ایک بال میری داڑھی کا نکالنا اور اکھیڑنا شروع کیا، حتیٰ کہ میری پوری داڑھی ان لوگوں نے اکھاڑ دی. اس کے بعد سے اب تک میرے چہرے پر جو ہے وہ داڑھی کے بال نہیں آئے. اور اس کے بعد یزیدیوں نے
3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर किसी को दाखिले की इजाजत नहीं दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही गैब की खबर दी थी। आका फरमाते हैं एक वक्त तो मदीने मुनव्वरा पर वो आएगा कि मदीने के फलों को और मदीने के अनाज को और मदीने मुनव्वरा की खजूरों को जानवर और चूहे खाएंगे। उस वक्त मदीने मुनव्वरा जब यजीदियों के खौफ से खाली हो गया तो मदीने मुनव्वरा के फलों को जानवरों ने और चूहों ने खाया। इस तरह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशिन गोई फरमाई थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले से गैब की खबर दी थी, लोगों ने अपनी माथे की आंखों से देखा। फिर क्या हुआ, मदीने तैयबा के अंदर मस्जिद नबवी शरीफ, वो मस्जिद नबवी शरीफ बुखारी शरीफ की हदीस से आका फरमाते हैं कि मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी है। आका इरशाद फरमाते हैं मेरा मिंबर हौजे कौसर पर है, जो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी हो। आका का मिंबर हौजे कौसर पर है। यजीदियों ने वहां पर घोड़े बांधे, अपने जानवर बांधे। जब घोड़े और जानवर पेशाब करते तो वो पेशाब और लीद जो है वो रियाजुल जन्ना के अंदर गिरती, आका के मिंबर पर पड़ती। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर न अजान हुई, न जमात हुई, न नमाज हुई। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं पागल और दीवाना बन करके उनके दरमियान घूमता रहा। पहले जब उन्होंने मुझे देखा, ये सईद इब्ने मुसय्यिब जो है वो जलीलुल कद्र ताबईन में से है, हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा के शागिर्द हैं। इनको पहले खूब मारा पीटा और जब पागलों जैसी आपने गुफ्तगू की तो आपको छोड़ दिया गया। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब फरमाते हैं जब अजान का वक्त आता तो मैंने अपने कानों से मज़ार रसूल से अजान की आवाज सुनी, और जब नमाज का वक्त आता तो मैंने नमाज पढ़ने की आवाज भी सुनी। इस तरीके से मैं नमाज पढ़ता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यजीदियों ने ये जुल्म उठाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना ही नहीं बल्कि मुअर्रिखीन लिखते हैं, अल्लामा तबरी लिखते हैं 1000 कंवारी लड़कियों से जिना की वजह से नाजायज बच्चे तवल्लुद हुए, नाजायज बच्चे पैदा हुए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मदीने मुनव्वरा के अंदर एक वादी है, वहां पर लोगों को कत्ल किया गया, छुरी से ज़िबा किया गया, तलवारों से शहीद किया गया। और फिर उसके बाद वहां पर तकरीबन 700 सहाबा को शहीद किया गया। यजीदियों ने सिर्फ एक इमाम हुसैन का कत्ल नहीं किया, 700 सहाबा को शहीद किया। और उसके बाद जो ताबईन की तादाद है वो उससे ज्यादा है। आप गौर फरमाएं, 700 सहाबा को शहीद करवाने वाला यजीद है, रसूलुल्लाह के कुंबे को खत्म करवाने वाला यजीद है। उसके बावजूद भी उन कलमा पढ़ने वालों को शर्म आनी चाहिए कि जो ये कहते हैं कि यजीद जन्नती है, हदीस कुस्तुनतुनिया की बुनियाद पर यजीद जन्नत में जाएगा। नादानो, अगर तुम्हें शर्म नहीं है और अहले बैत से मोहब्बत नहीं है तो तुम तो ये सहाबा की अजमत के दावेदार बनते हो, अजमत सहाबा का नारा लगाते हो। जिस शख्स के कहने पर 700 सहाबा को शहीद किया गया हो, हजरत अबू सईद खुदरी जैसे को तमाचे लगाए गए हो, उनकी दाढ़ी नोच ली गई हो, ये सब तो यजीद के हुक्म पर किया गया। इतना ही नहीं, तुम तो कम से कम मस्जिदों मेहराब के ठेकेदार बने हो। मस्जिद नबवी शरीफ जिसके अंदर एक रकत का सवाब 50,000 रकत के बराबर है। अल्लाह अकबर। उस मस्जिद के अंदर घोड़े बंधवाए गए, उस मस्जिद के अंदर घोड़ों से पेशाब करवाया गया, घोड़ों की लीदें जो है वो रियाजुल जन्ना के अंदर पड़ी। इतना ही नहीं, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए नवाब सिद्दीक हसन भोपाली, जो गैर मुकल्लिद फिरके का एक बड़ा मौलवी माना जाता है, उसने अपनी किताब में लिखा कि यजीद को बुरा कहना लाजिम है। और वो ये भी लिखता है कि यजीद पर लानत करना यह भी जायज है। और वो दलील देता है कि हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने यजीद पर लानत को जायज कहा है, इसलिए हम भी यजीद पे लानत करते हैं। गैर मुकल्लिदीन को अगर दूसरों की किताबें पढ़ने की तौफीक नहीं होती तो कम से कम वो अपने मसलक की किताब तो पढ़ें। नवाब सिद्दीक हसन उनके अकाबिरीन में है। वो कहता है कि हमारे इमाम अहमद इब्ने हंबल ने यजीद पर लानत को जायज कहा, इसलिए हम यजीद पे लानत भी करते हैं क्योंकि ये हमारे इमाम का तरीका है। उसके बाद अहमद इब्ने हंबल का मसलक बयान करने के बाद नवाब सिद्दीक हसन भोपाली अपना मौक़िफ़ पेश करता है
یہ ہمارا موقف نہیں ہے، اس کا اپنا موقف وہ پیش کرتا ہے کہ امام غزالی سے جو یہ منقول ہے کہ یزید پر لعنت کے بارے میں احتیاط کرنا چاہیے، تو نواب صدیق حسن نے لکھا ہے کہ امام غزالی کا یہ کہنا بے بنیاد ہے، اور امام غزالی کا یہ کہنا بغیر دلیل کے ہے، انہوں نے بغیر دلیل کے کہا ہے، اس لیے ہم امام غزالی کی بات نہیں مانتے۔ یہ صدیق حسن بھوپالی لکھ رہا ہے، ہم اہل سنت کا موقف یہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ غور فرمائیں، نواب صدیق نے امام غزالی کا یزید پر لعنت کی احتیاط کی بات کو بے بنیاد اور بے دلیل کہا، اور اس نے کہا کہ یزید لعنتی ہے، یزید پر لعنت کرنا چاہیے، اس لیے کہ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ یزید لعنتی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث قسطنطنیہ کے اندر یزید جنتی ہے اس لیے کہ وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہے، غور فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث قسطنطنیہ کا ذکر کیا، پہلی بات تو اس میں قسطنطنیہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ آقا نے مدینہ قیصر فرمایا ہے کہ جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ پہلا لشکر مغفرت یافتہ ہے، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ اس حدیث پر بہت گفتگو ہوئی، پہلے تو یہ کلام ہے اس حدیث پر کہ یزید اس پہلے لشکر میں شامل نہیں تھا، کہ پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شریک تھے، اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، محدثین نے لکھا کہ جس وقت پہلے لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس وقت یزید کی عمر 5 سال یا 7 سال تھی، کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 7 سال کی تھی۔ اس لیے کیا یزید جو شرابی تھا جوانی میں، وہ بچپن میں اتنا زیادہ بہادر تھا کہ 5 سال کی عمر میں وہ جو لشکر میں شریک ہو رہا تھا؟ یزید جو شریک ہوا ہے وہ تیسرے یا چوتھے حملے میں شریک ہوا، اور اس کی شرکت کی داستان علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ یزید اللہ اکبر اس کے والد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ پر لشکر کو بھیجا کہ حملہ کرو، اور پھر یزید سے کہا کہ تم بھی جاؤ، وہ تیسرا یا چوتھا حملہ تھا۔ اس کے بعد یزید نے بہانہ کیا کہ میں شریک نہیں ہو سکتا، مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، اور اس کے بعد جب وہ لشکر گیا وہاں پر، اور وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے وہاں کی خبر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو لکھی کہ حضور یہاں پر لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، یہاں پر لوگ بخار میں مبتلا ہیں، اور یہاں پر یہ پریشانی ہے، یہاں کی آب و ہوا مسلمانوں کو راس نہیں آتی۔ تو اس وقت یزید ایک لڑکی کو اپنے بغل میں لے کر بیٹھا تھا اور اس نے شعر پڑھنا شروع کیا کہ وہاں تو لوگ قیصر روم کے شہر میں پریشان ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں اور کھانے کے دانے دانے کو محتاج ہے، اور یہاں پر میں عیش کر رہا ہوں فلاں لڑکی کے ساتھ۔ اس لڑکی کا نام لے کر اس نے کہا کہ میں تو فلاں فلاں کے ساتھ عیش کر رہا ہوں، اور وہ تو وہاں بیماریوں کے اندر پریشانی میں مبتلا ہے، وہ تو وہاں تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے۔ جب یہ اشعار کی خبر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور تو ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو ان کے ہجو میں اشعار پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب تیری سزا یہ ہوگی کہ تو بھی وہیں جائے گا جہاں وہ لوگ ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید پلید کو بطور سزا جو ہے وہ قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ یزید نہیں گیا، اس کو بطور سزا بھیجا گیا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزید کو جنتی کہنے والے کہاں ہیں جس کو بطور سزا جو ہے وہ بھیجا گیا ہے؟